السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے والے حضرات ذرا آگے آ جائے، جو حضرات پچھلے صفحے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب آ جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال اللہ تعالی اذن ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ وقال ايضا لا يلدغ المؤمن من جور واحد مرتين۔ وقال ايضا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله۔ برادران اسلام اور معزز سامعین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت مہینے کے لحاظ سے ہم ماہ محرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ غالباً آج محرم کی 1 تاریخ ہوگی۔ محرم کا مہینہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن مجید میں 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا گیا ہے۔ اشہر حرم یعنی عزت والے مہینے، احترام والے مہینے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے یہ 4 مہینوں کی حرمت یا ان کا ادب و احترام چلا آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک تو 3 مہینے ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، اور ایک رجب کا مہینہ۔ اس کے پیچھے جو کچھ توضیح اور تاریخ کی حیثیت جو بیان ہوئی ہیں وہ یہ کہ حج کا موسم اور حج کا زمانہ ان مہینوں سے جڑا ہوا ہوتا تھا۔ اگرچہ حج ذی الحج میں ہوتا ہے، لیکن اس دور میں جو سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹ پر سفر ہوتے تھے، مہینوں لگتے تھے، تو خود لوگوں نے طے کیا تھا اپنے طور سے کہ ہم ان مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، تاکہ آسانی کے ساتھ حج کے قافلے گزر سکے، خانہ کعبہ کو جا سکے اور خانہ کعبہ سے واپس ہو سکے۔ اور ایک مہینہ گویا کہ ان مہینوں کے درمیان میں رجب کے مہینے کو بھی انہوں نے عمرے کے لیے یا حج کے سفر کے لیے منتخب کیا تھا، اگرچہ اس میں بہت کم لوگ سفر کرتے تھے، لیکن بہرحال ماہ رجب کو بھی وہ اپنے لیے جنگ کے حوالے سے، لڑائی کے حوالے سے وہ حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے بھی ان مہینوں کی ایک حیثیت باقی رکھی تھی کہ ویسے تو اسلام میں جنگ برائے جنگ نہیں ہے۔ عرب عام طور سے جو جنگ کرتے تھے اسلام سے پہلے، وہ مال حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو بالادست اور غالب کرنے کے لیے، یعنی وہ سمجھ لیجیے کہ مال کے لیے لڑائی ہوتی تھی یا اقتدار کے لیے لڑائی ہوتی تھی۔ اور اسلام میں
یہ دونوں ہی لڑائیاں بلکہ کتنی بھی قسمیں ہو سکتی لڑائیوں کی، وہ سب کے سب حرام اور ممنوع قرار دی گئی۔ نہ مال کے لیے جنگ کی جا سکتی ہے، نہ صرف حکومت اور اقتدار کے لیے جنگ کی جا سکتی ہے، صرف ایک ہی اسلام میں جنگ کا مقصد ہے اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ کی جا سکتی ہے۔ ماہ محرم کی اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے، تاریخی لحاظ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام نے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ایک طرح سے ہجری کا زمانہ شروع کیا گیا، یا تاریخ کہ مسلمانوں کا سال کہاں سے شروع کیا جائے، یا اسلامی تاریخ کا آغاز کہاں سے کیا جائے، تو محرم ہی کو اس کے لیے منتخب کیا گیا، پسند کیا گیا۔ چنانچہ سن ہجری ہمارا یعنی ہجری سال یا اسلامی سال جسے ہم کہہ سکتے ہیں عرف عام میں، وہ ماہ محرم ہی سے شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ ماہ محرم کے علاوہ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد سے بھی ہجرت کی محرم کے حوالے سے ہی ہجری سن کی تقسیم کی گئی۔ پہلے ہجری سال میں اگر سے کچھ مہینے کم ہوئے ہوں گے، کیونکہ ماہ ربیع اول کے مہینے سے عام طور سے وہ ہجرت کا سفر جو تاریخ میں بیان کیا گیا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس مہینے کی اتنی اہمیت ہے یا نسبت ہے اسلام کی تاریخ سے، تو کچھ اچھے کاموں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے تھا کہ اچھی فکر ملتی، اچھی سوچ ملتی اہل ایمان کو اور عام انسانوں کو بھی، لیکن ہر دور میں باطل سازشیں رہی ہے۔ جس موضوع سے اور جس واقعے سے مسلمانوں کو کچھ ہدایت اور نصیحت مل سکتی تھی اور دین کے قریب ہو سکتے تھے اور باطل کو کمزور کر سکتے تھے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر تو باطل پرستوں نے اس واقعے کو اپنے لیے استعمال کیا، باطل کے غلبے کے لیے اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہی کچھ حال ماہ محرم کے حوالے سے ہوا۔ آج جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ذہن جاتا ہے تمام مسلمانوں کا، عام انسانوں کا بھی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر صرف شہید ہی نہیں ہوئے، شہادت کے عنوان سے ایک محرم سے ہی پھر وہ تمام رسومات انجام دی جاتی ہے جو 10 محرم تک 12 محرم تک بھی وہ چلتی ہے۔ سب سے سب کی توجہ اس طرف لگی رہے تو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اسلام دشمن سازشوں کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اسلام دشمن سازشوں کو سمجھے بغیر ہم ماہ محرم کی رسومات کی حیثیت کو نہیں سمجھ سکتے، یا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لفظ ایجاد کیا گیا اور اس کے پیچھے جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کی حیثیت اور حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور ایک خطبے میں وہ اسلام دشمن تمام سازشوں کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بطور جائزے کے، بطور توجہ کے کچھ اجمالی خاکہ ہمارے ذہن اور دماغ میں رہنا چاہیے۔ ویسے اسلام دشمن سازشوں کا تفصیلی علم بھی ہمیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے صرف آپ جمعہ کے خطبات پر ہی تکیہ نہیں کر سکتے یا اطمینان نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو قرآن کی روشنی میں، اسلام کی تاریخ کی روشنی میں ابلیس اور ابلیس کے پیروکاروں کی سازشوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو واقف کرانے کی ضرورت ہے۔
اجمالی طور پر اسلام دشمن سازشوں کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ابلیس کے کاموں کا اور ابلیس کی کوششوں کا آغاز ہی سازش اور دھوکے سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں وہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک مخصوص درخت کے پھل کے کھانے سے منع کر دیا تھا۔ اس میں ان کی آزمائش تھی، اور آزمائش کیا تھی؟ ایک طرح سے عملی طور سے آدمیوں کو، نسل آدم کو دکھانا مقصود تھا، بتانا مقصود تھا کہ تمہارا ایک دشمن ہے، اور اس دشمن کو ہم نے ڈھیل اور مہلت دی ہے، کیوں؟ تاکہ یہ جانچ و پرکھ ہو کہ تم میں کتنے جو ابلیس کی سازش میں آتے، ابلیس کے دھوکے میں آتے ہیں، اور کتنے جو ابلیس کے دھوکے اور سازش سے بچے رہتے ہیں۔ یہ بتانا مقصود تھا نسل آدم کو، آدمیوں کو، ورنہ ابلیس کی کیا مجال تھی کہ جنت میں پہنچ کر وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکا سکے، دھوکہ دے سکے۔ لیکن ابلیس کی تحریک کا، ابلیس کے کاموں کا آغاز ہی سازش سے ہوتا ہے۔ سازش کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں اس کو کہ بتانا کچھ اور کرنا کچھ، نہ ظاہر پرستی پر گر کچھ عقل و دانش ہو، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ اور علامہ اقبال نے اس کو اور مزید سمجھایا ہے ذرا گہرائی میں اتر کر، جہاں بانی سے ہے دشوار تر تارے جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر، جہاں بانی کہتے ہیں حکمرانی کو، حکومت کرنے کو، تو اس سے دشوار تر ہے کارے جہاں بینی۔ دنیا کو سمجھنے کا کام، دیکھنے کا کام، پرکھنے کا کام اس سے مشکل تر ہے، اور حقیقت سے مشکل تر ہے۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر کو ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، لیکن نظر پیدا ہوتی ہے، جہاں بینی کی نظر پیدا ہوتی ہے۔ جگر کہتے ہیں ہمت اور جرت کو، خون کو۔ ہمت اور جرت اگر ہے انسان کے دل کے اندر حق کے لیے، تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، وہ آنکھوں میں نظر پیدا نہیں ہوتی۔ سر کو جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں اس میں وہ صلاحیت اور قابلیت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم دوستوں کو سمجھ سکے، دشمنوں کو سمجھ سکے، لیکن دل کی آنکھوں میں وہ ضرور طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جگر خون بھی ہونا ضروری ہے۔ جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ پھر علامہ اقبال نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، تاریخ سے جوڑ دیا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نظر تھی، آنکھ تو آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ہلاکت کا سودا ہے۔ باپ کی مخالفت مول لینا، نمرود کی مخالفت مول لینا، قوم کی مخالفت مول لینا، یہ تو ہلاکت کا سودا ہے، ناکامی کا سودا ہے۔ لیکن جو براہیمی نظر تھی اس میں آدر کی ہلاکت تھی اور نمرود کی ہلاکت تھی، اور آدر بھی ہلاک ہوا، نمرود بھی ہلاک ہوا، لیکن پہنچنا پڑا اس مقام تک۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو آگ میں بھی ڈالنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو گھر چھوڑنے پر کے لیے بھی آمادہ ہونا پڑتا ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ہوس نظر نہیں آتی، اور کوئی دیکھتا تو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میرے اندر حرص اور ہوس ہے، وہ اچھے ناموں کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ ہی اسے قبول کرتا ہے۔ اور یہی آرزو و تمنا میں حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے۔ ابلیس نے وہی آرزو و تمنا، حرص اور ہوس ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہی الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ ابلیس کہتا ہے کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا تو کبھی تمہاری بادشاہ، تمہارا اقتدار جو جنت میں تمہیں حاصل ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور کبھی تم جنت سے نہیں نکل سکو گے۔ جنت سے نکلنے کا جو خدشہ تھا حضرت آدم اور حوا کو، وہی اس نے سہارا لیا۔ مہلت اور ڈھیل میں یہ سب چیزیں آتی ہے،
ابلیس کو بہکانے کا علم دیا گیا کہ کہاں کہاں پہ ابلیس، کہاں پہ انسان بہک سکتا ہے، اس کا علم ابلیس کو ہے، اور اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ نے اسے ڈھیل اور مہلت دی ہے۔ اور یہ بھی اس نے پھر قسم بھی کھائی، وہ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سازشوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ سازش ہر دور میں خیر خائی کے عنوان سے ہوئی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ خیر خائی کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں، اچھے ناموں کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں، سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ سبق پڑھا اپنے بانی سے۔ ابلیس بانی ہے نا سازشوں کا، قیامت تک جتنی سازشیں ہوں گی ان سازشوں کا بانی ہے ابلیس، اور جتنے بھی سازش کریں گے وہ سب کے سب وہ ابلیس کی ذریت ہیں، وہ نسل ابلیس ہے، وہ ابلیس کی اولاد ہے۔ وہ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، حضرت آدم اور حوا کے سامنے اس نے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے ضرور خیر خواہ ہوں۔ تاکید کے الفاظ ہیں لکما لمن الناصحین، یہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ پھل کھا لو، کبھی تم جنت سے نہیں نکل سکو گے، تو میں تم دونوں کا میں بڑا خیر خواہ ہوں۔ اس ابلیس کی سازش کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ امت مسلمہ کو، اہل ایمان کو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کے سلسلے میں، اسلام کے راستے پر چلنے کے سلسلے میں کس طرح کی رکاوٹیں آئیں گی اور کس طرح کی سازشیں اس کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پس منظر ہے، وہ پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ ویسے تو پورے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے ہم یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام جب مغلوب رہتا ہے، اہل حق جب مغلوب ہوتے ہیں، تو باطل پرست ظلم کے ذریعے سے، الزامات کے ذریعے سے ڈرا کر دھمکا کر ان کو حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب اہل حق کے پاس کچھ طاقت اور قوت ہو جاتی ہے تو وہ ان کا پیسہ بدل جاتا ہے، پھر ڈرانے دھمکانے کا وہ سہارا نہیں لیتے، وہ لالچ کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر وہ خیر خواہ بن کر سامنے آتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ نفاق کا راستہ، منافقت کا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اور ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی تحریک میں ہر دور میں ایک عنصر سازشی رہا ہے۔ اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو ان تین قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں اسلامی تحریک کے کاموں کو اور اسلامی تحریک میں شامل افراد کو۔ اسلامی تحریک میں ایک گروہ وہ اسلام کا بہت مخلص ہوتا ہے اور اس کو اسلام کا بہت گہرا اور پختہ علم ہوتا ہے، اسے اللہ کا بھی علم ہوتا ہے، اسے ابلیس کا بھی علم ہوتا ہے، اور جب تک تحریک پر اس پہلے گروہ کا غلبہ ہوتا ہے جو اگرچہ تعداد میں کم ہوتا ہے، تو ابلیس کی سازشیں کامیاب نہیں ہوتی، وہ ایمان والوں کو بہکانے میں کامیاب نہیں ہوتا، اور مومنین ہی میں یا اسلامی تحریک میں ایک دوسرا گروہ مومنین مخلصین کا ہوتا ہے، لیکن اسلام کا اسے اتنا گہرا اور پختہ علم نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے کہ جو ابلیس کی تمام سازشوں سے بچا سکے۔ اتنا گہرا علم اسے نہیں ہوتا، چنانچہ پھر وہ کبھی کبھار وہ ابلیس کے سازش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام میں مخلص ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود وہ ابلیس کا آلہ کار بن جاتا ہے، اور اسلامی تحریک میں ایک گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اسلام دشمن ہوتا ہے، اور مسلسل اور منظم اس کی کوشش ہوتی ہے اسلام کو کمزور کرنے کی اور کفر کو غالب کرنے کی۔ بے شمار واقعات اور مثالوں کے ذریعے سے ہم اس اصول کو اور اس تقسیم کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن صرف دو نبیوں کی دو مثالوں کے ذریعے سے یا دو نبیوں کے دو واقعات کے ذریعے سے
اور میں سمجھتا ہوں دلیل کے لیے یہ دو گواہیاں کافی ہیں انبیاء کے حوالے سے۔ بنی اسرائیل پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا غلبہ ہو گیا اور پھر وہ 40 روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، لیکن سامری نام کا جو شخص تھا بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیلی کا فرد تھا نا، اس نے سازش کی اور جو زیورات تھے زیورات کو پگھال کر پھر آگ میں اس نے گلا کر اس کا ایک بچڑا بنایا اور یہ کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بھول گئے اور اصل یہ رب ہے۔ آواز تو کھلونے میں بھی ہوتی ہے، آواز بھی اس میں ہوتی ہے تو اللہ اخبار قرآن مجید، اور یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بظاہر ایمان رکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں شامل فرد تھا سامری، لیکن بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت ابھی نہیں ہو سکی تھی جیسے ہونی چاہیے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی تسلیم کر لیا تھا اجمالی طور پہ، لیکن علم کی جو پختگی تھی، جو گہرائی تھی، ظاہر بات ہے ایسا عنصر ابھی بنی اسرائیل میں غالب نہیں تھا۔ چنانچہ ہوا کیا، حضرت ہارون پر اور ان لوگوں پر سامری نام کے سازش غالب آ گئی، یا سامری کے حامی اور سامری کا ساتھ دینے والے وہ غالب آ گئے۔ حضرت ہارون کو جب انہوں نے قتل کی دھمکی دے ڈالی، حضرت ہارون نے پھر خاموشی اختیار مناسب سمجھی کہ ہو سکتا ہے اگر میں نے بہت زور دیا اور روکنے کی کوشش کی تو بنی اسرائیل میں آپس میں جنگ ہو جائیں گی اور پھر شاید یہ لڑائی کا الزام مجھ پر نہ آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک انہوں نے اس پر توقف کیا۔ واقعہ بتلانا مقصود نہیں، لیکن بتلانا مقصود ہے کہ انبیاء کی تحریک میں، انبیاء کی عمارت میں یا نبی کی قیادت میں جو اسلامی تحریک چلی ہے اس میں بھی سازشی افراد رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمارت میں تھی یہ بنی اسرائیل، لیکن صرف 40 روز کا اس نے غائب ہونے کا فائدہ اٹھا لیا سامری نام کے شخص نے۔ دوسری مثال خاتم الانبیاء والمرسلین سے بڑھ کر اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ کی بڑی آبادی نے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلے اوس، قبیلے خزرج، دو بڑے قبیلوں پر مشتمل تھی مدینہ کی آبادی، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ایک عبداللہ بن ابی جو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں بڑائی کا خواب بٹھائے ہوئے تھا، بلکہ وہ کیا بٹھائے ہوئے تھا، پہلے مدینہ کے لوگوں نے طے کر لیا تھا آپس کی جنگ سے بچنے کے لیے کہ ہم کسی کو اپنا قائد ہم بادشاہ ہم مان لیں، اور بات طے ہو گئی تھی کہ عبداللہ بن ابی ہمارا قائد اور بادشاہ رہے گا۔ اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن اسی اثنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ پہنچ گئے تو منصوبہ خاک میں مل گیا۔ جو خواب وہ سجائے ہوئے تھا وہ خواب اس کا ٹکڑا چور ہو گیا۔ مخالفت کرتا تو بھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، تو پھر کون سا راستہ اس نے اختیار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، اہل ایمان کے ساتھ رہنے کا، اسلام کو قبول کرنے کا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اسلام کو اس نے قبول کر لیا، لیکن سازشی طور پر دھوکہ دینے کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ پر ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے اہل ایمان لائے سچے پکے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق ہے، تو وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کے ترجمانی کی،
پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. مخلص مومنین کو یہ سازشی گروہ منافقین اور مفسدین کا گروہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا. اب اس سے یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کی تقریر سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے، کس کی تقریر سے کون ایمان لاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے بڑھ کر اور کسی کی تقریر نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے بڑھ کر کسی اور کا خطبہ نہیں ہو سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ، اور ایک خطبہ نہیں کئی خطبے، بے شمار خطبے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روزانہ نماز پڑھنا، یہ بھی عبداللہ بن عبیر ان کے ساتھیوں کو مومن اور مخلص نہیں بنا سکی. کیوں؟ کسی نبی کے بس میں نہیں ہے کسی کو ایمان دینا. یہ اللہ کے بس میں ہے اور اس فرد کے بس میں ہے، اور اللہ اس وقت ایمان کی توفیق دیتا ہے جبکہ اس کے اندر ایمان کی طلب اور جستجو ہوتی ہے. کوئی اگر اپنا تزکیہ نہ کرنا چاہے، اپنی گندگی کو دور کرنا نہ چاہے، کسی کے نبی کے بس میں نہیں ہے. بس میں ہوتا تو کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آدم کے شرک کو ختم کر دیتے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی محبت تھی اپنے باپ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ابو طالب کے شرک کو اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر ختم کر دیتے، جو آپ کے موت تک آپ کے حامی بن کر رہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں بھی نہیں تھا. جب تک کہ کوئی انسان نہ چاہے کہ میں خود اپنے آپ کو بدلوں، نبی صرف وہ ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ کی کتاب ذریعہ بن سکتی ہے. یہ میرا خطبہ، میری تقریر بھی کسی کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ذریعہ بن سکتی ہے، ورنہ میرے بس میں نہیں ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو ایمان کی دولت دوں اور کسی کے ذہن اور دماغ سے برے خیالات کو نکالوں. یہ انسان کو خود کرنا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا بظاہر انہوں نے اختیار کر لیا. اندر ہی اندر اسلام کو، ایمان والوں کو کمزور کیا جائے. اور کتنی سادی سے، پھر کہاں تو سادی سے بڑی. جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، پہلے تو جنگ احد کے موقع سے 300 ساتھیوں کو واپس لا کر یا پیچھے بلا کر اس نے اہل ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی کہ میری واپسی کا ان پر اثر پڑے گا. چاہتا تو پہلے ہی سے نہیں جاتا، اپنے ساتھیوں کو روک لیتا کہ ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا ذہن یہ تھا اور ابلیس کا ذہن یہ تھا کہ ساتھ میں جانے کے بعد آدھے راستے سے واپسی ہوں گی تو اس کا اثر پڑے گا اہل ایمان پر، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے. کہ 1000 کا لشکر تھا اور اس میں سے 1/3 کم ہو گیا، 700 کم ہو گئے. جبکہ ایک نفس کی ضرورت، ایک فرد کی ضرورت تھی. 3-4 ہزار کا لشکر مکہ کی طرف سے آ رہا تھا، تو ایک فرد کی کمی تھی نا، اس کی ضرورت تھی ایک فرد کی. لیکن اس میں بھی اس کو کامیابی نہیں ملی پورے طور سے. عارضی طور پر خوش ہونے کا موقع ضرور ملا اہل ایمان کی ایک غلطی کی وجہ سے، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ کر کی تھی. جس پہاڑی کے جس چوٹی پر 50 تیر انداز صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے تعینات کیا تھا اور ہٹنے سے روک دیا تھا، لیکن انہوں نے جگہ چھوڑ دی. بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1000 کے لشکر میں 300 افراد وہ تھے جو عبداللہ بن ابی کو اپنا امیر مانتے تھے، قائد مانتے تھے. وہ 1/3 کے قریب ہو گئی نا بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بڑھ کر کوئی اور دور بہتر نہیں ہو سکتا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کون سا زمانہ بہتر ہے؟ جس میں 1/3 کے قریب منافقین تھے جو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور پھر شادی سے یہاں تک بڑھی، جیسے جیسے اسلام بڑھتا ہے، آگے پھیلتا ہے، تو منافقین کی شادی سے، مفسدین کی شادی سے ویسے ہی ترقی کرتی ہے. جنگ تبوک کے موقع پر پھر مسجد تک انہوں نے بنائی. اس سے پہلے ایک جنگ میں خود شریک ہو گئے اور آپس میں لڑانے کی کوشش کی. اللہ کے وسلم بیچ میں پڑ گئے تو لڑائی ہوتے ہوتے بچ گئی. انصار و مہاجرین میں پانی پلانے کے سلسلے میں. تو پھر بھی انہوں نے امید نہیں چھوڑی
راستے میں واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اندھیرے کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئی ذرا دور، اور پھر ہار بھی ٹوٹ گیا، اس کی تلاش میں اور بھی دیر لگ گئی، قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور ایک صحابی جو ہر سفر میں متعین رہتے تھے، پیچھے کوئی گری پڑی چیز، کوئی گمشدہ فرد ہے تو اس کو وہ قافلے تک ملا دے، وہ صحابی جب آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آنے میں دیر لگ گئی، قافلہ روانہ ہو گیا، وہ صحابی آئے، حضرت عائشہ اسی جگہ پر سو گئی، اللہ ان کو معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھے لے ضرور آئیں گا، صحابی نے حضرت ان کو، جو صحابی پیچھے چھوڑے گئے تھے انہوں نے دیکھ لیا، اپنے اونٹ پر سوار کیا، اور خود وہ سوار نہیں ہوئے، پردے کے احکام نازل ہو گئے تھے، اونٹ کی نکیل پر پکڑ کر وہ قافلے میں پہنچے، لیکن عبداللہ بن ابی بھی تھا نا صاحب۔ جس ہتھیار کو اسلامی تحریک اپنے غلبے کے لیے استعمال کرتی ہے، جو منافقین مفسدین کا گروہ ہوتا ہے، اسی ہتھیار اور حربے کو وہ کفر کے غلبے کے لیے اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دور نبی میں اسلام کے غلبے کے 3 بنیادی ہتھیار تھے، ایک تو اللہ کا کلام قرآن مجید، اور دوسرے جہاد، اور تیسرے مساجد، جو اسلام کے مراکز ہیں۔ منافقین بھی یہی 3 ہتھیار کو اپنے غلبے کے لیے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب وہی نازل ہوتی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ابھی تو یہ حکم تھا اور ابھی دوسرا حکم آ گیا۔ تو قرآن کے ذریعے سے جو ہدایت مل رہی تھی تو وہ اسی کو استعمال کرتے تھے اپنے مقصد کے لیے، جہاد کو استعمال کر رہی تھی اسلامی تحریک اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو جو منافقین کا گروہ تھا وہ اسی جہاد کو استعمال کر رہا تھا اپنے لیے۔ جب انہوں نے عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک صحابی نکیل پکڑے، انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا، نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگا دی۔ اللہ کو وہی نازل کرنی پڑی سورہ نور میں، واقع عفق، زنا کی تہمت، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کون سا زمانہ؟ جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ منافقین نے، جو مسلمانوں کے ساتھ تھے، انہوں نے زنا کی تہمت لگائی، اور یہاں ہی منصوبہ ختم نہیں ہوا۔ قیصر سے جب ٹکر لے رہی تھی اسلامی فوج اور اس کی تیاری ہو چکی تھی، تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے مدینہ میں مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کے بعد آج جو صرف ناموں پر رشتے ہیں کہ یہ اس کا نام مسلمان ہے، نام گنانا مقصود میں نہیں، بے شمار ہے جو مفسدین ہیں، منافقین ہیں، اور جو مسلمانوں میں رہ کر اسلام کو کمزور کر رہے ہیں اور باطل کو مضبوط کر رہے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اتنے بھولے بھالے ہیں اور اتنے ہم فراغ دل ہیں کہ جتنے سب کے سب مومن مخلصین ہیں۔ کیوں؟ کیسا ہو سکتا ہے ایک عبد الرحمان کا نام کا شخص، ایک محسن رضا نام کا شخص، ایک عباس نقوی نام کا شخص جو غیر مسلم و منافق ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے جواب کے لیے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے رہے ہیں، ان کو تو وہ تقریریں سننے کی توفیق بھی نہیں ملتی جو عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کو ملتی تھی روزانہ، ان کو تو وہ قرآن سننے کا موقع بھی نہیں ملتا جو موقع عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کو ملتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے قرآن سننے کا موقع، تو پھر بھی وہ نفاق کے راستے پڑتے۔ تو مسجد بنائی، مسجد، اور افتتاح کی درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن بات اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ کسی اجنبی مقام پر بنائی جانے والی مسجد کا تذکرہ نہیں ہے، کسی یوں سمجھے آدیواسی ایریے میں، کسی جنگل میں، دور دراز کی آبادی میں، یہ اسلامی حکومت کا دارالحکومت، اور درخواست بھی کس سے ہو رہی ہے؟ جو مسلمانوں کا امیر ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اور جس پر وحی نازل ہو رہی ہے، جبکہ
اس سے پہلے 5 ہو چکے، وہی کے ذریعے سے ان کی شادی سے 5 ہو چکی تھی، لیکن اتنے جری تھے اور اسلام دشمنی میں اتنے آگے تھے، اس کا بھی ان کو احساس نہیں رہا کہ ہماری شادی سے آج نہیں تو کل 5 ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ابھی قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ اندھی دشمنی تھی نا، اسلام اندھی مخالفت اور دشمنی تھی نا، اندھے بنے ہوئے تھے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اور کفار اور مشرکین کی حمایت میں اتنے اندھے ہوئے تھے، اس کا بھی احساس نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چونکہ اب تبوک کی تیاری کر چکا ہوں، جب واپسی ہوں گی تو تمہاری مسجد کا افتتاح کر دیں گے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسجد کا افتتاح ہوگا تو پھر عام مسلمان ہماری مسجد کے متعلق شک و شبے میں نہیں رہیں گے، شک نہیں کریں گے، عام مسجد نبی کی طرح ہماری مسجد کو سمجھیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہوئے تو مدینہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى۔ جن لوگوں نے مسجد بنائی، مندر نہیں تھا، کوئی کلیسا کا تذکرہ نہیں ہے، مسجد کا تذکرہ ہے جو اسلامی مرکز ہے، جن لوگوں نے مسجد بنائی ان کا مقصد نقصان پہنچانا ہے، دوسرا مقصد وہ کفر کی بنیاد رکھنا ہے اس مسجد کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی، تیسرا مقصد وہ تفریق بین المومنین، مومنین میں پھوٹ ڈالنا، ان میں اختلاف پیدا کرنا، چوتھا مقصد وہ ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اللہ اس کے رسول سے جو پہلے سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے قیام گاہ بنانا، دفتر بنانا، مرکز بنانا، یہاں کر وہ ٹھہرے، باہر کے منصوبے یہاں ہم تک پہنچے اور یہاں کے منصوبے پھر باہر پہنچے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ضرور قسم کھائیں گے کہ ہمارا مقصد نیک ہے۔ یہ بول کر تھوڑی مسجد انہوں نے بنایا تھا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، نمازیوں کے لیے سہولت رہے گی، زیادہ سے زیادہ دین کے کام ہوں گے، اب ایک مسجد بڑھ رہی ہے تو دین کا کام وہاں اور بڑھ جائے گا۔ ان اردنا الا الحسنى، وہ قسم کھائیں گے ضرور کہ ہمارا مقصد نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے فرمان سے بڑھ کر اور کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ان کے ساتھ چند صحابہ کو دے کر وہ مسجد پھر گرا دی گئی، اور جو کچھ اس میں سامان تھا روایت میں یہ بھی پھر اس کو جلا دیا گیا۔ امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے بتلا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی صرف وہ لوگ میٹھے کھانے کے لیے، مسواک کے لیے، صرف وہ لمبے لباس کے لیے، لمبی داڑھی کے لیے، یا مصنون دعاؤں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اسی میں صرف ہمارے نمونہ عمل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تمہیں دین اور ایمان کی بنیاد پر اقتدار ملے گا، غلبہ ملے گا، تو 1/3 کے قریب تمہارے اندر منافقین کا، مفسدین کا گروہ ہو سکتا ہے، اور وہ الزام لگائیں گا اہل حق پر، بدنام کرنے کی کوشش کریں گا مسلم معلمین کو اور تحریکات اسلامی کے افراد کو، وہ مسجدیں تک بنائیں گا، وہ دارالحکومت میں مسجد بنا سکتا ہے، اس نے بنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہتر اور کوئی دور نہیں ہو سکتا۔ آئندہ آنے والی امت مسلمہ غافل بن کر زندگی نہ گزارے، اور صرف جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے اس کو جیسے کہ ویسا نہ سمجھ لے کہ جو یہ کہہ رہے کہ مسلمان ہیں تو وہ حقیقتاً واقعہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب مکمل ہوا، خلافت راشدہ کا دور آیا، تو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب دور نبی میں یہ سازشیں تھی، مسجد تک بنائی، تو دور خلافت راشدہ اس سے کیسے پاک اور صاف ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی سازشیں ہوئی ہے حضرت، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔
نماز فجر کی امامت کر رہے تھے اور وہاں آپ کو نیزہ مارا گیا. کہاں تک سازشیں ہوتی ہے اور سازشوں کہ جال کہاں تک بنے جاتے اور کہاں تک سازش ہوتی ہے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. یہ شہادت حسین کا لفظ اور نام یہ باطل پرستوں نے گڑھا ہے, ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہادت سے ان کو اگر اتنی محبت ہوتی, دلچسپی ہوتی, مخلص تھے, تو دور مکی میں جو شہادتیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے 9 مسلم صحابی حضرت حارث جو ابھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اللہ کے رسول کو مارنے پر تلے ہوئے تھے مشرکین مکہ, وہ بیچ میں آئے بچانے کے لیے, تو حضرت حارث کو انہوں نے قتل کر دیا. ان کا کوئی بڑا قبیلہ نہیں تھا, لیکن اللہ کے وسلم کو 6 سال کے علاوہ تھپڑ بکی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے. تو وہ شہادت بنانے کے لائق تھی نا, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جان دی تھی, وہ شہادتیں حضرت حارث بنائی جاتی نا, یا کم از کم شہدائے بدر کی تاریخ بنائی جاتی نا, یا نہیں تو شہدائے احد کی تاریخ بنائی جاتی نا, یا کم از کم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بنائی جاتی نا. اتنی شہادتوں کے بعد لوگوں کو شہادت حسین کیسی یاد آئی؟ مسلمان نہیں ہو سکتے, یہ اسلام کے یہ حامی نہیں ہو سکتے. وہ مفسدین تھے, منافقین تھے جنہوں نے یہ اصطلاح گھڑی ہے, اور اہل حق بھی بہت سارے اس سے متاثر ہو گئے. چیلنج کرنے کی بات تھی کہ یہ شہادت کی تاریخ بنانا اور یہ گھڑنا یہ غیر اسلامی چیز ہے. یہ سب کے سب اسلامی فتوحات اور اسلامی جنگوں کی تاریخ مسلمانوں کے ذہن اور دماغ سے نکالنے کے لیے یہ واقع کربلا. اگر شہادتوں کی تاریخ بنائی جاتی تو وہ واقعہ جس سے اللہ علیہ وسلم کو خود ذاتی طور سے غم ہوا تھا, ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ, اور دوسرے بے معونہ کا واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے 70 تربیت یافتہ جو مہاجرین تھے, غریب تھے, غربت تھے, جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی تھی, ایک وقت آتا ہے نذران پر کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں اسلام کے لیے دعوت کے لیے حالات سازگار ہے, ایک وقت بھیج دیجیے. اللہ کے رسول نے ان پر اعتماد کر کے 70 صحابہ کو بھیج دیا, لیکن جانے سے پہلے راستے میں اس علاقے والوں نے ان کو شہید کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ ہوا. 1 مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی, بد دعا کی ان کے لیے. تو شہدائے بیر معونہ کی تاریخ بنائی جاتی نا, یا پھر شہدائے یمامہ کی تاریخ بنائی جاتی نا. 1400 صحابہ جو حضرت صدیق کے زمانے میں جنگ یمامہ میں جو شہید ہوتے ہیں, جو قاری قرآن تھے, اور انہی کی شہادتوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرح سے دہل گئے تھے, اور حضرت ابو صدیق سے انہوں نے کہا تھا, اے بکر کیا تم حالات پر نظر نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے 1400 قاری قرآن جو تھے اٹھ چکے, شہید ہو چکے, اور ابھی قرآن مجید الگ الگ جگہوں پر ہیں, ایک جگہ اس کو جمع نہیں کیا گیا. اگر ایسے ہمارے قرآن اٹھتے گئے تو قرآن مجید جو لکھا ہوا ہے لیکن منتشر تھا الگ الگ جگہوں پر. حضرت صدیق کو تھوڑا تعامل ہوا, لیکن بعد میں ان کو بھی اطمینان ہو گیا کہ نہیں, واقعتاً قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے نا. تو شہدائے یمامہ یاد آتے نا شہادت حسین سے پہلے, یا کم از کم شہدائے یرموک یاد آتے نا. 3000 صحابہ جس جنگ میں شہید ہوئے, جس سے قیصر کی کمر ٹوٹ گئی جنگ یرموک سے, لیکن 3000 صحابہ شہید ہوئے نا. شہدائے قادسیہ نظر آتے نا جس میں 6000 صحابہ شہید ہوئے اور جس سے ایران کی کمر ٹوٹی, لیکن مقصد یہ تھا ہی نہیں. مقصد تھا مسلمانوں کو اپنی اصل تاریخ سے بلا دینا, اور ایک ہی تاریخ انہیں یاد رہے, اور وہ کربلا کی تاریخ جو ان کا گھڑا ہوا واقعہ تھا. ورنہ شہادت حسین منانے والے مخلص ہوتے تو شہادت عمر کیوں نہیں یاد آتی, شہادت عثمان کیوں نہیں یاد آتی؟ یار یہ چھوڑیے, تو کم از کم شہادت علی یاد آتی نا.
حضرت علی تو حضرت حسین کے والد محتب ہے نا، جو مقام اور مرتبے بھی ان سے بڑے ہیں اور نسب کے رشتے سے بھی بڑے ہیں، وہ بھی شہید ہوتے ہیں کوفہ کی مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں نماز فجر کے لیے، لیکن کسی کو شہادت علی منانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ سب اسلام دشمن سازشوں کے نتیجے میں یہ واقعہ گھڑا گیا۔ کچھ مصنفین نے اس کو تسلیم کر کے اس سے کچھ خیر کا پہلو نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال بات غلط ہی ہوتی ہے، اس سے کوئی نتیجہ صحیح نکلا نہیں۔ اور جو مقصد تھا جن کا کہ انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر اس میں سے خلافت کے عنصر کو نکالنے کی کوشش کی ہے، تو چیلنج کرنے کی بات تھی اس واقعے کو ہی، لیکن چیلنج نہیں کیا گیا تو بات کیا نہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا خیر کا۔ ایک طبقہ ضرور راضی ہوا ہوں گا، لیکن ایک بڑا طبقہ پھر ناراض ہو گیا۔ تو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ اس لیے گڑھا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تو نہ ان کے پیش نظر کوئی جنگ تھی، ایک دھوکے سے ان کو بلایا گیا کوفہ والوں نے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ خلافت بنو امیہ جس کی سرپرستی میں اسلام تیزی سے ترقی کر رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہے، بڑے بڑے جنرل اس کو ملے ہیں، تو اگر کوئی ہم نے واقعہ نہیں گھڑا تو یہ اسلام کی فتوحات اور بڑھتے رہی۔ واقعہ گھڑنا اور اس کا اہل حق پر الزام لگانا یہ ہر دور میں باطل پرستوں کی ضرورت رہی ہے۔ تو واقعے کی تلاش میں سے اور پھر ایک جذباتی واقعات تو پھر ان کے لیے سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، نواز رسول، تو اگر ہم نے ایسا کوئی کام کیا تو مسلمانوں کے جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں اور ہم کو مدد ملے گی۔ یہ سبائی تحریک چل رہی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے کہ خلافت بنو امیہ کو بدنام کرنا، اس کو کمزور کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں پھر خلافت بنو عباسیہ قائم ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ نے فضل کیا کہ 4 ائمہ کو اس دور میں پیدا کر دیا، ورنہ پوری کی پوری اسلامی تحریک وہ سبائی تحریک کا حصہ بن رہی تھی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے میدان میں، اور اس خلافت بنو عباسیہ کو انہوں نے پورے طور سے سبائی تحریک کے ہاتھ میں نہیں جانے دیا، منافقین مفسدین کے ہاتھ میں پورے طور سے نہیں جانے دیا، لیکن بہرحال کس حد تک اسلامی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے میں ان کو کامیابی ملی ہے، اسلامی عقائد کو کمزور کرنے میں ان کو کامیابی ملی ہے۔ چنانچہ اسلام کو کمزور کرنے والے عقائد اور کتابیں وہ زیادہ تر خلافت بنو عباسیہ میں لکھی گئی، جس کے سب زیادہ لکھنے والے وہ شیعہ تھے۔ اہل حق کو بدنام کرنے کی جو تاریخ ہے وہ سب کے سب وہ 500 سالہ جو دور گزرا ہے، اچھے کام بھی اس میں ہوئے ہیں، لیکن منافقین مفسدین نے اس خلافت کو اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تو ماضی کی سازشیں ہیں، لیکن دور حاضر بھی وہ سازش سے پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، بلکہ دور حاضر میں زیادہ سازشیں ہیں، لیکن قرآن کے گہرا مطالعہ نہیں ہونے کی وجہ سے، سیرت اور سنت اور اسلامی تاریخ سے ہمارا تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے آج باطل سازشوں کو پروان کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ ماضی میں جب بھی سازش تو ہوئی ہے، لیکن اسی پر روک لگانے کی بھی کوشش اہل حق کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور ایمان کی دولت عطا کی، ہم اس کی قدر کرے اور اسلام کی سازشوں کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے اور خود بھی بچے اور امت کو بچانے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واشدهم فی امر اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وأصدقكم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقدام علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيد نساء آل الجنة رضي الله تعالى عنها الحسن والحسين سيد شباب آل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة وسد الله وسد رسولي اللهم اغفر للعباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتنظر من بعدي ومن أبو فضيه في عبدهم ومن أبو فضيه في عبدهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل بالقوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر لنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأموت أكبر